یہ ماشاءاللہ اچھا ہے کہ آپ کی اس شادی کو 13-14 سال 2011 میں، اور یہ میرے خیال آپ کی واحد شادی ہے جو اتنا عرصہ چل رہی ہے. بالکل، یہ لمبی چلی الحمدللہ، یہی چل رہی ہے. باقی تو زیادہ دیر نہیں چل پائیں، کوئی 2-3 سال چلی اور کچھ باقی کچھ بس کم چلی ہیں، 2 سے 3 سال سے زیادہ کوئی نہیں چلی، لیکن الحمدللہ. اچھا، ان میں سے آپ کے 4 بچے ہیں؟ ان میں 4 بچے. اور ویسے 6 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں اور ہیں. اچھا باقی ماشاءاللہ. 2 ایکس وائف. اور وہ دونوں الگ الگ مدر میں سے ہیں؟ جی الگ الگ مدر سے ہیں امریکہ میں. یعنی صرف ایک وائف سے آپ کے بچے نہیں؟ جی جی بالکل. اور آپ کی پاکستانی تھی پہلی تینوں یا کوئی امریکن وہاں سے بھی تھی کچھ؟ فرسٹ وائف میری امریکن تھی، مطلب پاکستانی فیملی تھی لیکن بورن اور ریزڈ دیئر. ٹھیک ہے. باقی تینوں پاکستانی تھے. اچھا جی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی چل رہی ہے، اللہ کرے اچھی چلتی رہے. جی الحمدللہ، اللہ کرے چلتی رہے اور ضرورت نہ پیش آئے، اس طرح کا معاملہ نہ بنے. بس دعا کی دعا سے آپ سے. دعائیں تو بالکل ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، آپ کی کمپیٹیبلٹی ان کے ساتھ پھر کیسے بن گئی؟ مطلب پہلی 3 کے ساتھ نہیں بن سکی، ان کے ساتھ اس میں آپ کو مین فیکٹر کیا لگتا ہے؟ یعنی اگر میں اس کو میں اور انداز میں سوال کرتا ہوں، کوئی بھی کپل ہے اگر وہ آپس میں اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، انسان سیکھتا ہے ایج کے ساتھ، تو اوبیسلی میں نے بھی بہت ساری چیزیں اپنی سیکھی، کچھ اپنی جو غلطیاں میں نے جو مجھ سے ہوئی. اوبیسلی جب آپ کسی ساتھ رہتے ہو اور آپ کی نہیں بنتی، ڈیورس ہوتی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ صرف لڑکی کی غلطی تھی یا لڑکے کی غلطی، دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو لیکن انسان وہی بہتر ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. تو اوبیسلی جو حامیاں میرے میں تھی، میں نے اس پر کچھ کام کیا کہ ایسے شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے جس سے معاملات اتنے خراب ہوئے. تو کچھ غلطیاں میں نے اپنی کریکٹ کی، کچھ عادتیں جو میں چاہتا تھا میری ایکس وائف میں ہوتی جو نہیں تھی وہ ان میں تھیں، تو وہ مجھے لگا اچھا کمپیٹیبل ہے، بیسیکلی ایک میچ بن جائے گا الحمدللہ. سو کیمسٹری ڈڈ ورک اور چیزیں اچھی چلی. لیکن اچھی شادی گزارنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کا حق آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا حق کو سمجھیں، اور پیار محبت کی لمیٹیشنز ہیں اس میں آپ رہیں. میں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، محبت ایکسٹریم کی ہو جاتی ہے اور اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. پھر وہ شادی کر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے صرف میرے لیے ہے، مجھے ہی دیکھے اور مجھ سے ہی بات کرے، کیونکہ اچھا لگتا ہے وہ اوبیسلی فل اٹینشن لینا، اور فل اٹینشن دینا بھی لڑکی کو اچھا لگتا ہے. تو لیکن وہ جیسے اٹس ناٹ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فل اٹینشن دیتے رہیں گے. وہ ڈیٹنگ فیز میں، شادی کے کچھ مہینے کے فیز میں پاسبل ہے، لیکن پھر ٹائم آپ کے پاس زندگی کے اور بڑے مسئلے ہیں، آپ کو وہ کم کرنا پڑتا ہے. اور جیسے ہی وہ ٹینشن کم ہوتی ہے تو وہ پھر اسپاؤس کہتا ہے، بیوی کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ تم بدل چکے ہو. بدل چکے نہیں ہو، دراصل تم پہلے بدلے ہوئے تھے، اب تم ریالٹی پہ آ رہے ہو. تو آئی گیس وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھیں. اوبیسلی بینگ اے مسلم وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ پہلا حق ہم پر اللہ کا ہے، اللہ سے محبت کا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اپنے دین سے ہے، اس کے بعد رشتوں کی باری آتی ہے، پیرنٹس ہیں، پھر بیوی ہے، بچے سب ہیں. تو ایز لانگ ایز آپ سب کو اپنی بکٹ میں رکھ کے اپنی جگہ پر کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن اگر آپ بولے کہ نہیں میں نے نماز پڑھنے بھی جانا، بیوی مل گئی ہے، میں ڈیڑھ پہ ہوں، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے، آپ کو اللہ سے قرآن کی فکر نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنا زیادہ اٹیچمنٹ کر لیتے ہو جو کہ ہوتا ہے. اور اوبیسلی جیسے پھر آپ چینج ہوتے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہو اگر، تو وہ کہتے ہیں ٹینشن کم کر رہی ہے. تو آئی گیس بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا، میں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ٹائم کے ساتھ کہ بیوی ہے، محبت ہے، لیکن محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاؤں. تو آئی گیس وہ بڑا لرننگ فیکٹر تھا میرے لیے، جو کہ میرے لیے بڑا اچھا رہا، کیونکہ پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی رہتی ہیں. ابھی بیوی کو پتہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں، اس کی مدر کی کال ہے، فادر کی کال ہے، جو کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں، ہی از ناٹ گونا بج آن دیٹ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث واقع ہے عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے تھے، اچھا وقت گزرتا تھا، کھیل رہے، بات ہو رہی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے پرٹینڈ کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے بلاوا جب آ گیا ہے تو پھر وہ اپنی پیاری بیگم کو بھی نہیں جانتے، کسی کو نہیں جانتے، فوکسڈ ہیں کہ وہ وضو کریں اور مسجد میں جائیں. تو مطلب ہے کہ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم پرائرٹیز کیسے ہم نے ڈلیور کرنی ہے. یہ تو آپ نے بڑا زبردست میسج دیا، بڑی زبردست چیز بتائی کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول دین جب وہ آ جائے تو پھر ظاہر ہر چیز کا ایک ایک ٹائم ہے، اس میں آپ کو کرنا چاہیے. تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ گپ شپ کرتے ہیں، پھر اور چیزیں بھی. آپ کے ساتھ جب ان کی شادی ہو گئی، پھر آپ نے ان پہ شک کرنا شروع کیا کہ انہوں نے 4تھی دفعہ ایک کیا پرپوز اور پھر پڑھاتے ہوئے کیا، تو آگے کوئی خیال رکھنا ہے ان کا، یا موبائل وغیرہ چیک کرتی ہیں آپ ان کا؟
نہیں نہیں میں فون چیک نہیں کرتی اور میں نے کبھی ان پر شک نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ شک کریں گے یا کچھ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے تو آپ کو اپنے خاوند کا فون کبھی چیک نہیں کرنا چاہیے, کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے بولا کہ یہ انسان میرے ساتھ اتنا سنسیئر ہے, اس نے مجھے پہلے سب چیزیں بتا دی ہیں, تو یہ ایسے کیوں کرے گا, کیونکہ یہ اپنی تھرڈ وائف کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو مجھے تو اس چیز سے اندازہ ہے کہ جو انسان اپنی تھرڈ وائف کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ میری بچی ہے تو مجھے کیوں چھوڑے گا. میرے تو ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ.